ہائے میری بدنصیبی! پرانے زمانے میں جاپان کی ایک سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکمت اور ذہانت مشہور تھی۔ پورے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے چھپی ہو یا جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو۔ یہ حقیقت اس بادشاہ کا راز تھی۔ عجیب عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوتا تو ایک آدمی اس کے پاس آتا جو اس کا بہت وفادار ملازم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی، اور ملازم ٹوکری کو بادشاہ کے پاس رکھتا تھا چلا جائے، لیکن ملازم کو کبھی یہ معلوم نہیں ہونے دیا گیا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے۔ وہ بادشاہ کے کمرے میں آ کر ٹوکری رکھ لے گا، وہ چلا جائے گا اور پھر بادشاہ کمرے میں اکیلا ہوگا اور اس ٹوکری کو دوبارہ کھولے گا، اور اس نے جاننا چاہا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے تو میں اسے ضرور کھول کر دیکھوں گا اس میں کیا ہے۔ جیسے ہی ملازم نے ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس ٹوکری میں ایک پکا ہوا سفید سانپ تھا، اور وہ سانپ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر رکھ دیا اس کے منہ میں۔ وہ کھڑکی کے باہر باتیں کر رہا تھا کہ اس نے سنا کہ آج شام کو ملکہ کیا پہنتی ہے۔ مجھے زبان سمجھ میں آنے لگی تھی، لیکن کسی نے نہیں سنا کہ بادشاہ کا یہ نوکر جوان اور خوبصورت تھا۔ ایک دن محل میں اس کی بہت قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی۔ وہ انگوٹھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ سب کو شک ہونے لگا کہ یہ بادشاہ کا خادم بہت وفادار ہے، کیونکہ یہ وہ واحد نوکر ہے جو محل میں محفوظ ہے۔ آپ کے اس وفادار خادم نے چوری کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس ملازم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب خادم بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اپنے ملکہ کی انگوٹھی چرائی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اب کا پرانا نمک خوار ہوں؟ میں نے چوری نہیں کی، مجھے ملکہ کی انگوٹھی چاہیے، ورنہ اب اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اور وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گا۔ اچانک اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک تالاب کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دو مچھلیوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا، ہم یہاں پانی کے بغیر مر جائیں گے، کاش کوئی ہوتا جو ہمیں دوبارہ پانی میں گرا دیتا۔ نوجوان ملازم نے ان کی حالت نہ دیکھی اور مچھلیاں اٹھا کر تالاب کی طرف پھینک دیں تاکہ وہ پانی میں جا سکیں۔ اس کے بعد وہ پریشانی کی حالت میں تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی گفتگو یہ تھی کہ آج شادی ہونے والی ہے۔ آج صبح ایک عجیب واقعہ ہوا جب میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ اوپر سے ایک انگوٹھی گر گئی جسے میں نے نگل لیا، اور اب میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں جلدی میں بھاگ گیا۔ جیسے ہی انگوٹھی آئی میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے نگل لیا، اور اب بطخ کی بات سن کر ملازم خوشی سے اچھل پڑا میرے ساتھ۔ اپنے ہمیں سنا، اب کو ہماری زبان کیسے سمجھ آئی؟ وہ بلے کو لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور بتایا کہ بادشاہ چور ہے، اور اس نے بادشاہ کو ساری تفصیل بتا دی۔ بادشاہ سلامت ہے، اب اس بطخ کو پیٹ میں ڈال دیں، انگوٹھی اس کے پیٹ میں ہے۔ ارے ارے میرا پیٹ نہ کاٹو! یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں، لیکن تمہیں شہزادی کی شرط ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ بہت بہادر اور وفادار نوکر تھا، لیکن شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ اس نے ایک شرط رکھی اور نوکر سے کہا کہ یہ میری شرط ہے، انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دو، اگر تمہیں وہ انگوٹھی مل گئی تو میں تم سے شادی کر کے بادشاہ کے نوکر اور اس انگوٹھی کے ساتھ سمندر کی طرف جاؤں گا۔ اسے پھینک دیا اور نوکر کو انگوٹھی واپس لانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے سمندر میں اسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کیسے ملے گی۔ وہ اپنے قریب آتی ہوئی نظر آئی اور اس کے منہ میں کوئی چیز دبائی ہوئی تھی۔ ملازم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مچھلی کے منہ میں شہزادی کی انگوٹھی تھی جسے تلاش کرنا تھا۔ ہم وہی مچھلی ہیں جن کی جان اپنے بچائی تھی، اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو آپ کا بہت شکریہ۔ وہ نوجوان انگوٹھی لے کر شہزادی کے لیے چلا گیا۔ مجھے دی گئی انگوٹھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اب ضرور یہ انگوٹھی لے لیں گے۔ بادشاہ بھی اپنی ہمت سے بہت خوش ہوا، اور اس طرح شہزادی اور نوجوان نوکر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔